جن کو ابراہیم علیہ السلام عقلی دلائل ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. بابا کس کو پکارتے ہو؟ کس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو؟ کس کو نظر و نیاز کے لیے؟ درس کا عنوان آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا. خطیب مقرر فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ. جاؤ عبد الوہاب، وہ کنیز ہم تمہیں ہیبہ کرتے ہیں. عبد الوہاب اندر ہی اندر پریشان ہے، کتنے بڑے تاجر کی کنیز تھی اور یہ پیر صاحب مرشد سید جی یہ مجھے دے رہے ہیں. ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے، اچانک وہ تاجر حاضر ہوا. دیکھا پیروں کو سارا پتا بھی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر تاجروں کے ہاتھ بھی پیر کی مٹھی میں ہے. فوراً اس کے دل کو موڑا. وہ تاجر حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اپنی کنیز کو حضرت کے مزار اقدس کی نظر کرتا ہوں. اس نے کنیز چھوڑی، الٹے قدموں موڑا. واللہ جس کو یقین نہ ہو اسٹیج پر آ کر پڑھ سکتا ہے تو فوراً کیا لکھتے ہیں حضرت؟ خادم کو اشارہ ہوا. اندر سے اشارے بھی ہوتے. خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے وہ کنیز عبد الوہاب شعرانی کی نظر کر دی اور پھر ارشاد فرمایا. سیدی احمد بدوی کبیر نے ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے؟ تمہاری نظر پڑی، تمہارے دل میں آئی، ہم نے اس تاجر کو قابو کر کے پٹو ڈال کے تمہیں دلوا بھی دی. اب دیر کاہے کی ہے؟ سامنے والے فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کر لو. اس دور کا مشرک تسلیم کرتا تھا. جن کو ہم پوچھتے ہیں، جن کو ہم نے مشکل کشا و حاجت روا مانا ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کھاتے نہیں ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. بس بڑوں کو دیکھا دیکھی ہم یہ کام کر رہے. لیکن آج جن کو پوجا جا رہا ہے ان کے بارے میں پورے عقیدے ہیں کہ وہ نیچے پڑے ہوئے بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں. قبر پہ مٹی کھانے والا آ جائے اس کا بخار اتار دیتے ہیں. کسی کی کنیز پہ نظر پڑ جائے وہ معشوقہ اس کو پکڑا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اختیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم تم میلے میں جا رہے ہو، جاؤ. اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا. جب تم واپس لوٹ کر آؤ گے تو دیکھنا میں ان کا کیا حشر و نشر کرتا ہوں. یہی چیلنج آج کے دور کے اندر بھی اہل شرک کو ہے. جائیے اللہ کی قسم کھا کر ان کو چیلنج کر دیجئے. یہ جن کو تم نے داتا اور غریب نواز اور غوث اعظم اور سارا کچھ کرنی دھرنی والا سمجھا ہے، ایک سوال اہل توحید کا، ایک سوال رب محمد کی قسم قیامت کی دیواروں تک مشرک جواب نہیں دے سکتا. کیا تمہارا عقیدہ ہے یہ ہمارے بچوں کی بھلی کرتا ہے؟ بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تمہاری سوکھی کو ہری کر دیتا ہے، یہ بچی عطا کر دیتا ہے. بابا مان سیرے کا دھنکے شاہ نواز شریف کو ڈنڈا مار کے اس کو وزیر بنا دیتا ہے، اگلی باری بے نظیر کو مار کے اس کو وزیر اعظم بنا دیتا ہے. یہ حکومتیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایک سوال اہل توحید کا، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اگر اس کو مان لیں، ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو. بابا حجویری کی قبر پہ اتنا بڑا غلہ پڑا ہے چندے شریف کا، اس پہ ٹرائسل کا اتنا بڑا تالا کیوں لگا ہے؟ مر جائے گا قیامت تک جواب نہیں دے سکے گا. یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ان کو اتنا علم غیب ہے، جیسے احمد رضا نے لکھا کہ راستے میں کنیز پہ نظر پڑی تو وہیں سے پتا لگ گیا. پھر ان قبروں پہ آنے والے چندوں پہ تالے کیوں لگے ہیں؟ یہ بابا جو تمہاری نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ قبروں پہ پڑی ہوئی چادروں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں خود حجویری کی قبر پہ گیا، بہت بڑا قبر کے ساتھ داخل ہوتے ہی گیٹ کی سائڈ پر جوتیاں سٹاک کرنے کا ٹوکن ہے. اس دور میں تو 2 روپے تھا، آج 5-10 روپے ہو گئے. یہ بھی اچھا کاروبار ہے. جاؤ دربار پہ وہاں ٹوکن لو، جوتی رکھوا دو اور آ جاؤ. یہ داتا صاحب ہیں، یہ غریب نواز صاحب ہیں، یہ سب کچھ کرنی بھرنی دھرنے والے ہیں.
کرامتیں مشہور ہیں، اس کی قبر سے چادر اتارو بابا اندھا کر دے گا، اس کی قبر کا غلہ کھولو بابا اندھا کر دے گا. تو یہ جوتی ٹوکر میں کیوں رکھتے ہو؟ جوتی چور کو اندھا نہیں کر سکتا؟ پیر جوتی چور سے ملا نا، جوتی چور کا کو اندھا نہیں کرتا، چادر اٹھانے والے کو اندھا کرتا ہے، ان کا کلام اتارنے والے کو اندھا کر دیتا ہے، پیسے نکالنے والے کو اندھا کرتا ہے. جوتی چور کو اندھا کیوں نہیں کرتا؟ اس کا ٹھیکہ ہے اس کے ساتھ. واللہ الگ الگ ٹوکن ہے، 5-5 روپے دے کر لوگ جوتیاں رکھوا کر پھر باب دل تمہارا بھی مانگتا ہے، عقل تمہاری بھی آواز دیتی ہے کہ یہ جوتیوں کی، انہیں تو یہ نہیں پتا قبر پہ چڑی آئی ہے یا چڑا آیا ہے، مرید آئی ہے یا مرید نہیں آئی. یہ علم ان کو نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم جاؤ اپنے میلے پہ، تم واپس آنا، میں ان سب کے ساتھ ایک چال چلوں گا. اور چال چلی. ابراہیم علیہ السلام ان کے خدا باڑے میں گئے جہاں انہوں نے لائن سے بٹھائے ہوئے تھے، بڑا سا چھوٹا سا، ایک غوث اعظم نے قطب العالم ہے، ایک مرشد عالم، سب کو لائن سے بٹھایا ہوا ہے. آگے شیرنیے، بطاخے، پتاسے، بوندیے، بہترین چیزیں سجائی ہوئی ہیں. ابراہیم پوچھتے ہیں علیہ السلام کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. آج بھی اللہ کی قسم، میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. حیدرآباد کے اندر ہم گئے، ہمیں شکار کا بڑا شوق ہے، شکار کھیلتے ہیں کہ دربار پہ چلیں گے. جنگلی کبوتر بڑا، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. تو دربار پہ جب کبوتر مارنے کے لیے میں اور بڑے بھائی سید طیب الرحمان حافظہ اللہ ہم دونوں پہنچے تو وہ مرید بھاگے ہوئے آئے. اتو نہ مارے اجے، اے پیر دے راکھویں کبوتر نے، سید کبوتر نے، ان کو نہیں مارنا، اگر مارو گے پیر ایسی تیسی پھیر دے گا. بھائی نے کہا تم جتنے زندہ کھڑے ہو سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ جانے ہم جانے، وہ بھی سید ہم بھی سید، ہم اس میں نبیڑ لیں گے. ان کا تو آپ ہی سے نہیں جانتے ہیں یہ سارا کچھ. ان کی قبروں کی چادریں اتار لی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے گلے توڑ لیے جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے. ارے خبر اخبار پاکستان کا اس نے پورا آدھا پیج ہجمیری کی قبر کے بارے میں شائع کیا. ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے اور اس کو اٹھا کر لے جانے والے نذرانے کے طور پہ لے جاتے ہیں، سال ہر سال بیت جاتے ہیں، اس لڑکی کا پتہ نہیں چلتا. یہ کچھ نہیں جانتے، ان کی قبروں سے اغوا ہو جائے نہیں جانتے، جوتیے اٹھ جائے نہیں جانتے. ارے یہ تو چھوٹے ہیں، اور یہ تو ہیں بھی وہ، کوئی لسوڑی شاہ، کوئی فسوڑی شاہ، کوئی پیر اٹ شاہ اور کوئی پیر چپ شاہ. ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں. بغداد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قبر پر بم گرے، دیواریں ٹوٹی، تصویریں اخبارات میں آئی، یا علی مشکل گشا کہنے والے چیخے، لیکن ان کی چیخ و پکار کسی کام کی نہیں. اتنے بم گرے. آیت اللہ سیستانی عراقی شیعہ حضرت، میں نے خود اپنی آنکھوں سے انٹرنیٹ پہ دیکھا، حضرت علی کی قبر سے چپک گیا. مولا علی مشکل کشا بچا لو، لیکن لوگ آ کر اس کو اسی دربار کے احاطے کے اندر قتل کر کے چلے گئے. کچھ نہیں کر سکتے جو اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیر لہم، وڈے نو چھڑتا، وڈے شاہ صاحب نو، بڑے پیر صاحب کو چھوڑ دیا، کلہاڑا اس کے سینے میں رکھ دیا، اس کے کندھے پہ ٹانگ دیا کہ آئیں گے تو اسی سے پوچھیں گے. واپس آتی ہے قوم، سلام کرنے کے لیے بابا کو جاتی ہے، آگے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرے پڑے. اللہ اکبر. فوراً سوال کیا گونجتا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ ہمارے بابا جی کی چادر اٹھا کر کون بھاگا ہے؟ اس غلے میں سے پیسے کس نے چرائے ہیں؟ یہ کس نے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے مشکل کشاؤں کا، ہمارے مشکل کشاؤں پر مشکل کس نے طاری کی ہے؟ کون ہے جس نے ہمارے مشکل کشاؤں کو مشکل میں ڈال دیا؟ کون ہے وہ ظالم؟ وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے یہ کیا. قوم جواب میں فوراً کہتی ہے، اور یاد کر لو اس آیت سے نقطہ یاد کرو، اہل توحید اپنے معاشرے میں چھپ کر نہیں رہا کرتا، توحید کی دعوت اس کو ننگا کر دیتی. میرے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بڑی پیاری بات کہا کرتے. کہتے تھے اگر دیکھنا ہو کسی کو یہ مواحد ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لو اس کے مرنے پر مشرکوں کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی.
اس کے مرنے پر مشرک آ کر ان کے بچوں سے تعزیت کریں گے، جی بڑا افسوس ہوا، آپ کا ابا جان فوت ہو گئے، بڑا دکھ ہوا، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ سارے کہ جان چھوٹی مگرو لتا، مر گیا، جان چھوٹی، اس نے تو پتہ نہیں کتنوں کو بڑا غرق کر دیا تھا، کتنوں کو اپنے راستے پہ چلا لیا تھا. جو حقیقت توحید کو مانتا ہے وہ کبھی اپنے معاشرے میں چھپ کے نہیں رہ سکتا. توحید کی سچی دعوت اس کو معاشرے کے سامنے اکیلا کھڑا کر دیتی ہے. جو ہی انہوں نے پوچھا ہمارے مشکل کشاؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا، فوراً مشرک پکار اٹھے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. پورے پنڈ کی واپی ہے. کس نے مارا؟ پورے گاؤں میں ایک ہی نوجوان ہے جو کہا کرتا تھا مینو ٹائم لبے صحیح میں ایسی تیسی پھیروں گا، داؤ لگے صحیح میں ان کا بیڑا غرق کروں گا اور یہ میرے ہاتھ کو نہیں روک سکیں گے. ان کے اختیار میں نہیں ہے. اپنی قبر میں آنے والے مجاوروں کی جوتی کے نگہبان نہیں ہے. ان کے بچوں کو شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک نوجوان اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کسی دن موقع ملا تو میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے سامنے ان کی حیثیت کو واضح کر دوں گا. جیسے مکہ کے اندر نوجوان مسلمان ہو جاتا ہے، گھر کے اندر وہی بتوں کی پوجا ہے، بابا کے بت کو اٹھاتا ہے، کنویں میں پھینک آتا ہے. بابا ڈھونڈتا پھرتا ہے، اٹھا کر دھو دھا کر گلاب کے عرق سے سجا کر پھر سجا دیتا ہے. اگلے دن پھر پھینکتا ہے، تیسرے دن کتے سے باندھ کر پھر کنویں میں پھینکتا ہے. آ کر دیکھتے ہیں، بڑا غصہ آتا ہے، تلوار اس کے قدموں پہ، کتے سے ایک دن پہلے تلوار اس کے قدموں پہ رکھتے ہیں کہ میں بیرا دے دے کے تھک گیا، اب جو آئے خود ہی حساب لگا لینا، میں سونے لگا. اگلے دن دیکھا تو کتے سے بندھا ہوا پڑا ہے. کہا جو اپنے وجود کو اس گندے جانور سے نہیں بچا سکتا وہ میرا مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا. ابراہیم نے ان سب کو توڑ کر قوم کو یہ دعوت دی کہ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو کم از کم میری ٹانگ تو توڑ لیتے، مجھے تو یہ سارا کچھ نہ کرنے دیتے. یہ دعوت کا انداز ہے. قوم کہتی ہے کس نے کیا؟ کہا ابراہیم ہے، اس کو بلا کر لاؤ. قالوا فأتوا به على أعين الناس، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. قالوا وانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ سارا کام کیا ہے؟ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو، ہمارے مشکل کشاؤں کو، ہمارے حاجت رواؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ یہی تصویر ہمارے معاشرے کی ہے. میں یہاں سے چھٹی گیا، لاہور میں اشتہار دیواریں ساری بھری پڑی ہیں، واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. کیا بادشاہی مسجد میں کچھ ڈرامہ کرنے والوں نے جھوٹ کی نسبت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا بادشاہی مسجد میں رکھا. اور ایک ہی وقت میں بادشاہی مسجد میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، ترکی کے اندر بھی ہے، مصر کے میوزیم میں بھی ہے، کہاں کہاں کاروبار چل رہے ہیں نہیں پتا. اب وہاں سے کسی پاکستانی نے داؤ لگایا اور جوتی چوری کر لی. واللہ بتاؤ، اپنی آنکھوں سے اشتہارات پڑے، لاہور بھرا پڑا ان اشتہارات. رسول پاک کی نعلین مبارک چوری ہو گئی. ارے جب تم کہتے ہو رسول پاک حاضر ناظر ہے تو نعلین شریف تمہارے پاس کیسے؟ نبی نے پہنی بھی نہیں ہے. حاضر ناظر ننگے پاؤں گھوم رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حاضر ناظر ہے تو جوتیاں تو نبی کے پاس ہوں گی، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ پورے اخبارات بھرے پڑے. 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، نعلان پاک کا چور نہیں ملا. ابراہیم علیہ السلام کو لاتے ہیں، پوچھتے ہیں انت فعلت ھذا؟ ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ اس کی ٹانگ تو نے توڑی ہے؟ اس کی ایسی تیسی تو نے پھیری ہے؟ جواب میں کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون. کہتے میں نے نہیں کیا، یہ جو بڑا ایک سلامت ہے نا، چندے پہ لڑائی ہوگی جی، انہوں نے کہا تھڑ لیا سارے کا کھاتا بند کرو تو میرا کھاتا چلن دو. اس نے ساروں کی ٹانگیں توڑی اور اپنا کاروبار بنا لیا. اب وہ بچ گیا، باقی سارے ختم ہو گئے. اسی سے پوچھ لو کریے، ان سے پوچھ لو جو مرے پڑے ہیں کنہوں نے مارا ہے. ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے کون تمہاری ٹانگیں توڑ کر گیا. اب مشرک کا سر نیچے، اور یاد کر لیجئے دلائل کے سامنے مشرک کبھی نہیں ٹھہر سکتا. ابراہیم کہہ رہے ہیں پوچھئے ان سے کس نے مارا ہے. یہ جو عاشق اور معشوق کو ملوا دیتے ہیں، یہ معشوقہ اس کی گود میں پہنچا دیتے ہیں اور دربار میں بنے ہوئے حجروں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ سامنے حجرہ ہے لے جا اور حاجت پوری کر لے. ان کو تو یہ سارا پتا ہے، تو پوچھو ان سے کس نے مارا ہے.
فوراً اپنے سر کو جھکاتے ہیں. فرجعوا الى انفسهم، اپنے دلوں کی طرف غور کرتے ہیں کہ پاگل تو ہم ہی ہیں نا جو ان پتھروں کو پوج رہے ہیں. فوراً اپنے دل پہ غور کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں